बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी शामिल रखते हैं, होंगे नहीं रखते हैं। अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस मिलते हैं और हमें पता चलता है कि आप नेक ख्वाहिशात का और नेक दुआओं का तबादला हमसे करते हैं। ये मोहब्बत दीन के हवाले से मोहब्बत है जो इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी, और पैगाम टीवी का मकसद ही ये है। सुबह वतन आपका अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं और मुझे सजेशन भी भेजते हैं, हमारी टीम को भी भेजते हैं कि ये चीज़ भी डिस्कस करें, ये काम भी डिस्कस करें। सो पिछले दिनों मुझे ये भी मिल रहे थे ऐसे मैसेजेस कि आप नए साल की प्लानिंग के हवाले से बात करें कि जो साल गुजर गया है उस साल में हमने अगर कोई टारगेट अचीव करना था, कर लिया है या नहीं कर सके, अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके, कहाँ पे खामी रह गई है, कौन सी चीज़ हमने नहीं की, कहाँ पे सुस्ती की है। आपको पता है हर गुजरने वाला दिन या हर गुजरने वाला एक मिनट, एक सेकंड या एक लम्हा हमारी जिंदगी से जब गुजर गया तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। हम उसको किस तरह कारआमद बनाते हैं ये हमने ज़ाया ही कर दिया है। अक्सर तो हम मोबाइल पे ज़ाया कर रहे होते हैं, अक्सर कहीं इधर उधर फजूलियात में ज़ाया कर रहे होते हैं। प्रोडक्टिव तामीरी काम जो करने का है, इस पे आज हमने बात भी करनी है। आज का हमारा मौजू भी ये है, नया साल नया अज़्म और करने का काम। करने के कामों में कुछ लोगों के लिए ऐसी फहरिस्त होती है कि इस साल मैंने इतना माल या इतनी प्रॉपर्टी या इतना पैसा कमाना है, इकट्ठा करना है। कुछ लोगों के लिए होता है कि मैंने इतनी तालीम हासिल करनी है। कुछ लोगों का होता है कि मेरी सेहत बेहतर नहीं है, मैंने सेहत को बेहतर करना है। कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं जो कहते हैं मेंटेन रहें, जिम भी जाएं, खाएं पिएं भी, जिंदगी को एंजॉय भी करें, एतदाल के साथ चलते रहें और हम बैलेंस रखें चीज़ों को। कुछ टारगेट आप सेट करते हैं कि बच्चों की तालीम के हवाले से हमने ये कर लेना है। कुछ टारगेट आप ऐसा सेट करते हैं कि घर की तामीर के लिए या नया घर बनाने के लिए या घर की शिफ्टिंग के लिए इस साल हमने ये गोल्स रखने हैं। कारोबार को तरक्की देने के लिए हमने ये काम करना है और अपने कारोबार को, तिजारत को एक्सपैंड करना है, बिजनेस में बेहतरी लाने के लिए हमने कोशिश करनी है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा याद रखें इन सब चीज़ों के टॉप पे सबसे पहले ये होना चाहिए कि इस साल हमने अपने रब की रज़ा और हासिल करने की कोशिश करनी है, अपने रब के और करीब होना है इबादत से और ऐसे काम से जिससे हमारा रब खुश होता है। हमें उन तालीमात पे चलना है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे हमें करके दिखाई हैं। कुरान पढ़ना है और अगर कुरान को प्रैक्टिकल देखना है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है। हमें इसमें जुस्तजू करनी चाहिए। अगर हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो फिर दुनिया भी आएगी, दीन भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगी, सब चीज़ें हमें कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगी। और कामयाबी सिर्फ वही नहीं होती जो हम मादी तौर पे मटेरियलिस्टिक किस्म की चीज़ों को समझते हैं। कामयाबी वो भी होती है जिससे इज्जतों में इजाफा होता है, जिससे आपके दर्जात में इजाफा होता है, जिससे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा इकट्ठा करते हैं। सो इस साल के अज़्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करनी है। छोटा सा आगाज़ था और आगाज़ के साथ ही आपको पता है आपके प्रोग्राम सुबह वतन का फॉर्मेट आपको बताया करते हैं, करने का काम, आज का वजीफा, सवालात जवाबात, लाइव कॉल्स हम लेते हैं, आज की किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में क्या है वो आपको बताते हैं। और जैसा टॉपिक ऑफ द डे आज का मौजू मैंने आपको बताया कि नया साल नया अज़्म और करने के काम, इन पे बात करेंगे। और आखिर में हमारा सेगमेंट है जादू जन्नात के हवाले से सवालात शामिल किए जाएंगे जो आपने में लिख भेजे हैं, हम तो नात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलो, हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद नदीम रब्बानी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। कारी साहब का खासा ये है कि जब ये पढ़ते हैं और इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि बंदा फिर कहता है ये पढ़ते ही जाएं। अभी ऑडियो लेवल के लिए मैंने कारी साहब को कहा तो मुझे कह दिया क्या था, ठीक है ऑडियो लेवल, लेकिन मैंने कहा कारी साहब पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। सूरह रहमान की तलावत कह रहे थे तो माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है जी, अदायगी बहुत खूबसूरत है। इनके साथ एक और शख्सियत मौजूद है जी, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, हंसते मुस्कुराते ही बात कह जाते हैं और मुद्दा ऐसा बयान करते हैं कि फिर बंदे का दिल करता है कि इनसे एक सवाल और पूछ लें। थोड़ा सा इससे ये तंग भी होते हैं लेकिन इनकी मोहब्बत है कि फिर भी जवाब देते रहते हैं। डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल हजारों हैं, वक्त कम है, क्या करेंगे? अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह आसानी फरमाएंगे। ठीक है जी, ले जी कुछ चीजें और आपके सामने रख देते हैं कि सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी ताउन करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें है जी सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के इश्तराक और ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी
पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। जमजम वेलफेयर ट्रस्ट का हमारा अकाउंट नंबर है, हमारे अपने ऐसे मोबाइल नंबर हैं कि जिन पे आप ऑडियो और रिटन की सूरत में मैसेज भेजते हैं। हमारे ऑफिशियल टेलीफोन नंबर्स हैं, हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं जिन पे आप राब्ता कर लेते हैं। सो अगर आप दावत के काम में, दीन के काम में, तबलीग के काम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, चाहे वो सुबह वतन को स्पॉन्सर करने के लिए हो, खैर के किसी काम के लिए हो, आप जरूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने हमें कॉल करनी है तो हमारा नंबर है 042111700 यानी 0421117000 और 000। इस पे आप डायल कीजिए। डायल करते हुए आपने एक बात याद रखनी है, टीवी की आवाज आपने बंद रखनी है। इसके साथ आप हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं जिस पे आप ऑडियो रिटन मैसेज भेज सकते हैं 0321565200 यानी 0321565200। लिख भेजिए या बोल के मैसेज भेज दीजिए। शरई सवालात के जवाबात यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से आप हमें ऑडियो रिटन मैसेज भेज सकते हैं। नंबर नोट फरमाएं 0321024100 यानी 0321024100। इस पे आप अपने ख्वाब भेज सकते हैं जो आपने देख रखे हैं। ताबीर बताने के लिए आशिम जज़मानी साहब मौजूद हैं, इस वक्त स्टूडियोज में नहीं है, इस नंबर पे मौजूद है। वो आपको जैसे क्यों में आपकी बारी आएगी आपको रिप्लाई करेंगे। चलते हैं कारी साहब की जानिब। कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हawlik फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अला अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वैसे तो कुरान का खासा ये है, कुरान करीम जब पढ़ा जा रहा होता है और जब आप उसको सुनते हैं और जब आप उसको थोड़ा थोड़ा जितना भी समझ आ रहा होता है, वैसे तो हमें अरबी सीखनी चाहिए, अगर आपको तर्जुमा ही समझ आ रहा है तो आपको अपने अंदर उतरते हुए ये अल्फाज महसूस होते हैं।
آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میری عملی زندگی کیا ہے، اس پہ سوچا کریں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ مفتی صاحب پلیز قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی عنایت، مہربانی اور محبت اور شفقت کا اظہار کیا ہے جی کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے مزید رحمتوں سے نواز کر جی آپ کو آپ کے جانثاروں، صحابہ کرام، آپ کے خدمت گزاروں کے لیے نرم بنا دیا ہے، مشفق بنا دیا ہے، رحم دل بنا دیا ہے، پیار کرنے والا بنا دیا ہے۔ تو پھر حکم کیا ہے جی کہ اپنے ان پیاروں کو، اپنے ان محبوبوں کو آپ بھی معاف کر دیا کریں۔ اگر ان سے کوئی ہو جائے تھوڑی بہت گستاخی، کوئی بے عملی، تو معاف کر دیا کریں۔ کوئی کوتاہی ہو، انسان ہے نا، کوتاہی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیں، اور پھر رب سے بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ جی اور پھر تیسرا حکم آیا کہ اے میرے محبوب، آپس کے معاملات طے کرتے وقت اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کیا کریں۔ یہ محبت کو اور بڑھائے گا، بڑھائے گا۔ جی پیار اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ مشورہ ہو گیا، اسباب آپ نے لے لی ہیں، اب اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اور پھر جنگی ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی تھی تو فرمایا کہ جنگ کے دوران بددیانتی نہیں چلے گی۔ مومنوں کو ہدایات ہیں کہ وہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اور جس نے بددیانتی کی، کتنی بڑی، ایک سوئی، دھاگا، بالوں کا گچھا، رسی چھوٹی سی، جوتے کا تسمہ۔ بعد جنگوں کے دوران ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بددیانتی کی کہ وہ کل قیامت کو لے کر آئے گا، برا حال ہو جائے نا اس کا، تو ایک صحابی کرنے لگا نا، میں نے معمولی سی رسی سمجھ کر لے لی تھی، یہ واپس لے لی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی جہنم کی رسی ہے۔ اللہ ایک نے کہا جوتے کے تسمے لیے تھے، فرمایا یہ جوتے کے تسمے نہیں، جہنم کے تسمے تم نے اٹھائے تھے۔ تو مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے لینا بددیانتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات بھی امت کو دی کہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اور جن کو اللہ نے مدد کر دی وہ دنیا میں سرفراز ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی مدد سے محروم کر دیا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی رحمت سے ہمکنار فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرتا رہے، آمین تاکہ ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ مفتی صاحب جب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک رسی کا ٹکڑا یا ایک تسمہ، تو سوچ لیجئے یہاں پہ لوگ جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا جواب نہیں ہوگا، ان سے یقیناً پوچھ ہوگی اس بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب بتاتے ہیں۔ یہ ہے جی آج کی کتاب، اور دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، دعا اور دم۔ دعا اور دم کے ذریعے مسنون علاج۔ وہ آپ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کس چیز کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے، کیسے دم کیا جا سکتا ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ ہوں بھی مسنون۔ تو لیجئے آج یہ بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے یہ کتاب خود ڈھونڈ لینی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سے ملتے ہیں، بلکہ ڈیلی بتاتا ہوں آپ کو، ڈیلی مینس کہ جب بھی ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے۔ یہ کتاب قرآن و سنت کی روشنی میں نفسیاتی، قلبی، روحانی، جسمانی اور اخلاقی بیماریوں کے شافی علاج کا جامع اور قابل اعتماد ذخیرہ ہے۔ مسنون دعاؤں اور دم کے طریقے مستند احادیث آیات کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، تاکہ پڑھنے والا جو قاری ہے ایمان، توکل اور روحانی سکون اور شفا حاصل کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے خود سے ایسی چیزیں من گھڑت رکھ لی ہیں، جس طرح مفتی صاحب بھی بتایا کرتے ہیں کہ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں بتایا نہیں گیا، اس کا کوئی لنک نہیں ملتا، کوئی اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ ایسی چیزیں مت پڑھا کریں۔ اگر آپ نے جاننا ہے تو قرآنی آیات اور مستند احادیث کے حوالے سے ہی دم اور دعا کے حوالے سے یہ کتاب بہت عام ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ آپ کو فزیکلی مل جائے گی، یا پھر آپ کہیں ہیں اور یہ کتاب لاہور میں ہے یا کہیں دور سے آپ نے آرڈر کرنی ہے، ایون
لاہور سے باہر ہیں، آپ پنجاب سے باہر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، تو آپ darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو مل جائے گی۔ آج کی کتاب دعا اور دم کے ذریعے مسنون علاج، اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں جی۔ آج کی کتاب مسلم لائبریری میں خوبصورت اضافے کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی مفتی صاحب سے جانتے ہیں، سر فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ، آپ سال کی اینڈنگ پر بڑا خوبصورت انٹرو آپ نے دیا ہے جزاک اللہ سر۔ کہ چیک کرنا ہے کیا کھویا کیا پایا۔ کیا پایا جی؟ بہت سارے لوگ پراپرٹی بنا لیں گے، کوئی گھر بنا لے گا، کوئی گاڑی لے لے گا، جی اور جو جنت پانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا حساب کرتے ہیں جی، کہ میں نے اس سال میں کیا کیا ہے۔ کیا کیا میں نے؟ ایک بزرگ مجھے بڑے پیار سے آ کر بتاتے ہیں، بڑی صاحب آپ نے یہ کہا نا قرآن پڑھا کریں، تو میرے 83 قرآن مجید مکمل ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ کتنے عرصے میں انہوں نے پڑھا وہ میں نہیں پوچھ سکا، لیکن وہ گن گن کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی 83 ہو گئے ہیں اور اب 84 میں شروع کر رہا ہوں۔ تو ایک یہ بھی کاؤنٹنگ ہے کہ میں اپنے رب سے جنت لینی ہے، انعامات لینے ہیں، اس کی رحمتیں لینی ہے، تو اس کے لیے میں کر کیا رہا ہوں۔ کر کیا رہا ہوں تو اگلے سال آنے سے پہلے اور یہ ختم ہونے سے پہلے جی، ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ جنت میں میں کہاں تک پہنچا ہوں، کہاں تک پہنچا ہوں؟ کہاں تک میں نے کوشش کر لی ہے اور کیا مجھے کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت فرمان کے ساتھ اس سال کو اینڈ کرتے ہیں، اور اگلے سال کی ابتدا اس عمل کو مسلسل کرنے کا تہیہ کر کے کرتے ہیں کہ اگلا سال 2026 جب آنے والا ہوگا تو ہم لگائیں گے حساب کہ کیا میں نے یہ عمل پورا سال کیا ہے، تو انشاءاللہ جنت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں جمع ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اور وہ عمل ایسا خوبصورت ہے کہ اگر آپ کے گناہ، اور کتنے گناہ ہوں کہ سمندر کتنا ہے دنیا میں، 2/3 جی پانی بہت پانی ہے، 2/3 پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ جی اگر سمندر کی جاگ سارے ساحل بھرے ہوئے ہیں، اس جاگ کے برابر بھی کسی انسان کے گناہ ہوں تو اس کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا معاف ہو رحیم جائے ہے اللہ، کتنا رحیم ہے، اتنا ارحم الراحمین ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ تو عمل چھوٹا سا ہے، آتا بھی ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، کرنے میں بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ لگیں گے، اور ٹائم بھی کھلا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبح دبر صلاة الغداة 100 تسبیحہ وحلل 100 تحلیلہ غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر۔ جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں 5 منٹ بیٹھیں، گھر میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھ جائیں، رستے میں آتے جاتے مسجد سے نکلے تو گھر آتے جاتے بندہ پڑھ سکتا ہے 100 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں اور اللہ ہے، اور اگر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اللہ اور اشرف، اور ثواب بڑھ جائے گا۔ اور 100 دفعہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے مفتی صاحب، اور اگر یہ گارنٹی ہم ہر روز استفادہ کریں، اللہ اکبر، ہر روز فجر کی نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، جی جی تو اگر 5 منٹ اور لگا لیں، جی، اور یا مسجد سے گھر آتے آتے یہ غور میں کر لیں کہ یہ میں نے وظیفہ کرنا ہے تو ہو جائے گا۔ اور مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو 5 منٹ مصلی پر اور بیٹھیں، تو 5 منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ کر کے اٹھ جائے، تو جب 2026 آنے والا ہوگا تو ہم حساب لگا لیں گے 365 دنوں میں نے اپنے گناہوں کی معافی لے لی ہے، روزانہ میں نے معافی، روزانہ معافی لے لی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب مفت میں بتا دیتے اتنے بڑے پیکیجز، مجھے لگتا ہے کہ اب مفتی صاحب نے کوئی فیس رکھ دینی ہے، میں پیکیج بتاؤں گا ڈسکاؤنٹ پیکیج، لیکن کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکیجز دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ لے جی، خوبصورت بات کے ساتھ آج کا ایک جو ہمارا پہلے کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، نواب شاہ سے محمد عمیر صاحب کال کر رہے ہیں۔ عمیر بھائی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمیر بھائی کیا سوال ہے آج آپ کا؟ جی سر جی، سوال ہے، سوال سے یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کو چھوڑنا کبیرہ گناہ میں آئے، ٹھیک ہے، اور اس عمل کی ہم پابندی کرنا چاہیں، اس عمل کے لیے ہم پابند ہونا چاہیں اس کو کرنے کے لیے، لیکن ہم پابند ہو نہ پا رہے ہوں، ہم اس کی پابندی کر نہ پا رہے ہوں، کوشش کے باوجود، اللہ سے دعائیں کرنے کے باوجود ہم اس عمل کی پابند نہیں ہو پا رہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیے مفتی صاحب. لاکھ کوشش کے باوجود جو وہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، نیکی کا عمل جس طرح مجھے سمجھ آ رہے ہیں، وہ کر نہ پا رہے ہوں تو کیا کرے؟ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے انہوں نے. مثلا کو بندہ کوشش کے باوجود 5 وقت کا نمازی نہیں بن پا رہا، رمضان کے روزے آ گئے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، دن بھی چھوٹا ہے، اس کے باوجود بھی بد نصیب روزہ نہیں رکھ پا رہا. زکوٰۃ اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ خود اس سے کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی کہ میرے پاس کتنا مال ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے ہو ہائے نہیں یار زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ایسے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو صدقہ دیتے وقت ڈھونڈتے ہیں کہ وہ 10 نوٹ ادھر تھے، 5 ہزار والے نوٹ ادھر ہیں، 100 والے ادھر ہیں، 10 والے کہیں رکھے تھے، وہ ڈھونڈتے ہیں. کتنا اچھا سوری میں آپ کی بات ہو چکا ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ کوئی اللہ کے نام پہ آپ پہ سوال کرے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ نے خاموشی سے پکڑا دیا، دیکھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ بھائی کے پوچھنے کا اگر مقصد یہ ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، ہاں جی تو میرے بھائی وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھے، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف دیکھے. کہیں کو ایسا جرم ضرور ہے کہ جو اللہ کی توفیق کے سامنے بند بن کے بیٹھا ہے. اللہ توفیق نہیں دیتا تو کیوں نہیں مل رہی؟ بری صحبت تو نہیں ہے، برے دوست تو نہیں ہے جو ہر وقت آپ کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، برائی پر ابھارتے ہیں، برائی میں ساتھ دیتے ہیں، برائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو کہیں آپ کی وہ بری محفل تو نہیں ہے جو نیکیوں سے دور بگا رہی یا ہے؟ تنہائی بری تو نہیں ہے؟ تنہائی، وہ تنہائی بھی محفل ہی بن چکی ہے نا آج کل. ٹھیک. اب پہلے بندہ 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ محفل لگاتا تھا، جی اور اب پوری دنیا آپ کی جیب میں اور آپ محفل لگا اللہ بیٹھے اکبر ہیں. اللہ تو پہلے سب سے پہلے اپنی محفل کو چیک کریں، اپنے گناہوں کو چیک کریں، اللہ سے توبہ کریں، تو جو نیک عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی توفیق ملنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے ہم روک رہے ہیں کیونکہ وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. میں UK میں رہتی ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر میں اثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کسی ایسی عورت سے کروا دوں جو بیوہ ہو اور اس کے یتیم بچے بھی ہوں، تو کیا مجھے بھی یتیم کی کفالت اور بیوہ کا سہارا بننے کا ثواب ملے گا، یا پھر یہ ثواب صرف میرے شوہر کو ہی ملے گا؟ مفتی صاحب یہ سوال ہے آج کا پہلا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اگر ایسا اثار اور قربانی یہ کریں، جی کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پہلے تو ان کو اسے اثار اور قربانی کا ثواب بھی ملے گا، جی یقیناً ملے گا. اس کے بعد یہ جو نیک عمل میں تعاون کر رہی ہے نا، اللہ رب العزت تو باقاعدہ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. جی کسی یتیم کے، کسی بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت میں یا اپنے خامد کو ابھار رہی ہیں، ان کو باقاعدہ کہہ رہی ہیں اور عمل میں کے میدان میں لا رہی ہیں، تو یہ بالکل تعاون علی الخیر کی وجہ سے بھی اجر و ثواب کا حقدار ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے نے جو نیک نیت کی ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. اور دوسرا فرمان ہے من دل علی خیر فهو كفاعله، جس بندے نے کسی کو نیکی کا بتایا کہ بھائی یہ بھی نیک کام ہے کرنے کا، کر لو، اور اس نے وہ کر لیا، تو اس بتانے والے کو کرنے والے کے برابر ہی ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا. دونوں کو ثواب ملے گا. تو جس نے بھی ان بچوں کی خاطر ان کی بیوہ ماں کو وہ اپنے گھر میں سہارا دے دیا ہے، تو انشاءاللہ خامد جو خرچ کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور بیوی نے چونکہ ترغیب دلائی ہے تو اس کو برابر کا ثواب ملے گا. اور جو دنیا میں اپنے خامد کے ساتھ محبت اضافی ملے گی، جی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، پیار میں اضافہ ہو جائے گا، گھر کے اندر جو سکون اور آرام ملے گا وہ ان کے لیے پلس ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ سوال چونکہ یوکے سے پوچھا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کلچر سے تھوڑا ڈفرینٹ سوال ہے کہ یوکے میں رہتے ہوئے بندے کی سوچ تھوڑی اور پازیٹیو ہو گئی. وہ سوسائٹی میں یہی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں پازیٹیو نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ ٹیبوز بھی تو ہے نا مفتی صاحب. لیکن بہرحال اگر نیت اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی سوال آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک سوال ہے کہ کہا گیا ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور اس کی پھر رخصتی نہیں ہوئی, اور رخصتی سے پہلے ہی لڑکی نے یعنی لڑکی کے گھر والوں نے بائی پیپر ڈیورس بھیجی جو کہ لڑکے والوں نے سائن کر کے بھیج دی. تو کیا یہ ڈیورس ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے؟ ہاں جی, لڑکی کے مطالبے پر خامد نے طلاق نامے پر سائن کر دیے ہیں, تو یہ طلاق ہی ہے. آگے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر حق مہر دینا ہوگا لڑکے کو. جی ہاں, اگر حق مہر مقرر ہے تو پھر حق مہر کا نصف اس لڑکی کو دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ فرمایا فنصف ما فرضتم, اگر حق مہر مقرر ہو چکا تھا نکاح کے موقع پر تو نصف حق مہر اس لڑکی کو ملے گا, الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, الا یہ کہ لڑکی معاف کر دے یا لڑکی کا والد ولی معاف کر دے کہ بھی ہمیں نہیں چاہیے, تو پھر نہیں ہے. اور اگر وہ مطالبہ کریں تو نصف حق مہر کی یہ حقدار ہوگی. ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو کیا پھر بھی عدت پوری کرنی ہوگی؟ عدت بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات, اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو, ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن, اور پھر رخصتی سے پہلے ہی میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو جائے, فما لکم علیہن من عدت تعتدونها, تو پھر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اس سے انٹر لنک کر گئی ایک بات. ہمارے ویسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا حق مہر ادا کرنے کا, اس کا گناہ ہے اگر نہ دیا جائے؟ وہ ہمارے ہاں جنگ پہلے ہوتی ہے, طلاق بعد میں ہوتی ہے. اچھا, بلکہ یہاں تک کہ جو لڑکی کے پاس سامان ہوتا ہے وہ لڑکی سنبھال کے بیٹھ جاتی کہ یہ تو اب میرا, میں تو ایک چیز بھی واپس نہیں کروں گی, اور جس پر لڑکا کا قبضہ ہو جائے وہ لڑکے والے لے جاتے ہیں. اگر لڑکے نے حق مہر نہیں دیا وہ کہتا میں حق مہر میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا, اور لڑکی کو جو گفٹ ملے ہیں, جو زیور ملا ہے, جو سب کچھ ملا, وہ کہتی میں نہیں دوں گا. ابھی حالیہ ایک کیس آیا ایسا ہی, وہ کہتے جی ہم نے اپنی بہو کو کچھ زیورات دیے تھے کہ یہ ہماری بہو کے ہیں حق مہر کے علاوہ, اب اس نے کھلا لے لیا ہے, تو اب ہم نے تو وہ زیور اپنی بہو کو دیے تھے, بہو رہی نہیں ہے تو وہ زیور واپس کرے. میں نے کہا جی شریعت نے حق مہر کا حق تو دیا ہے خامد کو کہ وہ خلے کی صورت میں لے سکتا ہے, لیکن جو گفٹ کی صورت میں دیا ہے وہ بھی آپ واپس لیں گے. ہاں جی, جب ہم ان کی گفٹ واپس کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ جب طلاق ہوتی ہے تو پھر بدمزگی بہت زیادہ ہو جاتی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے بڑا اچھے طریقے سے, جدا ہونا تو بھی اچھے طریقے سے اور کٹھے رہنا تو بھی اچھے طریقے سے رہے. تو اس میں حسن سلوک ہونا چاہیے, خیر خواہی ہونی چاہیے, تعاون ہونا چاہیے. تو جو حق مہر مقرر ہے اگر رخصتی ہو چکی ہو تو پھر تو پورا ہی دینا پڑے گا, اور اگر رخصتی نہیں ہے تو نصف حق مہر اس عورت کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. غضنفر علی صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. سر کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر فرمائیے. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. الحمدللہ ہم بڑے شوق سے یہ پروگرام سنتے ہیں, مفتی صاحب کا خاص طور پہ. جزاک اللہ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, مفتی صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے, آمین, اور ان کو خدمت کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. تو مبارک یہ ہے کہ میرے چھوٹے سے دو سوال ہیں. جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ عمرے کی حالت میں جب احرام کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کی ہڈی کا ننگا رکھنا, جی, اگر سردی وغیرہ ہو تو اس میں ننگا رکھنا واجب ہے, یا وہ چپل کے بغیر جیسی وہ کینڈی چپل پہنتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا جوتا بھی پہن سکتے ہیں یا موزے پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ نمبر 2, 6-7 تاریخ کو جنوری کی 6-7 تاریخ کو ہماری فلائٹ ہے عمرے کی, ہم 7-8 افراد ہیں, تو اس میں کچھ کمزور بھی ہیں. تو اس کے احرام کے لیے کیا یہیں سے احرام باندھ کے جانا پڑے گا
या अगर सर्दी वगैरह हो तो उसके मतलब क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? जी ठीक है गजनफर ये साहब, जरा बता दीजिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जाना सफर पे होता है जी ठीक। तो उसमें वहाँ पे जाके इंसान अगर तबीयत खराब हो जाए तो सर्दी वगैरह लग जाए तो फिर आराम की अदायगी में दिक्कत भी होती है, तो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। जी गजनफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, आपकी लाइन कटने वाली थी, बीप आ रही थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि बात कंप्लीट हो जाए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सर 2 सवाल है। एहराम जी, पाँव की एहराम हड्डी की हालत नंगी। में चप्पल ही होनी चाहिए जी लेकिन ये जो हड्डी कह रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ बहुत गलत फहमी मशहूर कर दी गई है कि पाँव के ऊपर वाली जो हड्डी है ये नंगी होनी चाहिए। अच्छा हाँ, पाँव के ऊपर जो हड्डी उभरी होती है जी ना, जी जी कुछ लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि ये वाली हड्डी नंगी होनी चाहिए, चप्पल ऐसी हो जो ओपन हो अच्छा और ये वाली हड्डी नंगी हो। जी। ऐसा कोई शरीयत में कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं नहीं है। है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इजाजत दी है कि जिस बंदे के पास चप्पल जूता नहीं है वो शूज पहन ले, वो मोजे पहन ले, लेकिन उनको टखनों से नीचे काट ले, टखने नंगे होने चाहिए। तो जो हड्डी नंगी करनी है वो टखनों की है, दोनों साइड वाली, इधर भी है इधर ही, उसको टखना कहते हैं। तो वो टखने को नंगा रखना है, उसको नंगा रखना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अगर हाजिद रात में कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो वो बिल्कुल शूज पहने। शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है, तो वो मेडिकेटेड जो शूज आते हैं वो पहन लें, लेकिन उनका ख्याल रखें कि उनके अंदर से उनके टखने नंगे रहने चाहिए। ठीक है। ठीक है। एहराम बांधना। एहराम बांधना है, एहराम बांधना है आपने मिकात पर जाकर। अगर आप जहाज में बांध सकते हैं वहां टाइम मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता, जहाज वाले उड़ के शूं करके गुजर जाते हैं, अभी ऐलान हो रहा होता है और मिकात गुजर जाता है। तो इसलिए इख्तियातन आपको एयरपोर्ट पर जाकर एहराम बांध लेना है। जो बुजुर्ग हैं वो भी बांधेंगे, जो जवान है वो भी बांधेंगे। अलबत्ता बुजुर्ग आदमी हैं तो उनके ऊपर को कंबल दे दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई गर्म चादर उनके ऊपर दे दे, सर के ऊपर नहीं लेनी, लेकिन बाकी पूरा जिस्म एहराम बांधा है और जिस तरह ये मैंने जुब्बा पहना हो इसी तरह ऊपर को गर्म चादर उनके दे दें ताकि उनको ठंड वगैरह ना लगे। तो जब मक्का पहुंचेंगे तो फिर तो जाहिर है थोड़ी देर के लिए ठंडी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद जा रहे हैं ठंडे मौसम में, आपने खुद अडॉप्ट किया है ये वक्त तो आपने खुद चुना है, तो फिर ठीक है वैसे भी प्लेन में आपको ब्लैंकेट मिल जाते हैं। हाँ, आप ब्लैंकेट मिल गया तो वो ले लें गर्म, और जब नीचे उतरे फिर भी ले लें, कोई मसला नहीं है। और जब आप उम्रा करने के लिए जाएंगे तो फिर उतार के उम्रा करें। ठीक है। वैसे फॉर द लाइटर नोट मैंने ये भी देखा है, जो प्लेन में आपको ब्लैंकेट मिले, कुछ ऐसे सादा मिजाज लोग वो ब्लैंकेट लेके वो बाहर ही आ गए, एयरपोर्ट से बाहर आके लेके फिर रहे हैं। तो खैर ऐसी सादा तबीयत भी बड़ा इख्तियार ये करने के सर के ऊपर ना लें। अच्छा, दूसरा ये कि नियत कहाँ से करनी है, यहाँ से करके चले? नियत वो जब मिकात का ऐलान करेंगे जहाज में तो वहां से कर लें, उससे पहले नियत ना करें ताकि पाबंदियां सारी लागू ना हो। तो जैसे ही मिकात आने का जहाज में ऐलान होगा नियत वहां से करें। तो तलबिया पढ़ना और वो पढ़ते जाए पूरे रास्ते में पढ़ते जाए। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर है, उनको शामिल करते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नसीम बीबी साहिबा सरगोदा से कॉल करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शुक्रिया, आपने कॉल की है, फरमाइए क्या पूछना आपने? जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मतलब शरीयत में जो माजूर कहलाया जाता है, शरी माजूर कहलाया जाए, तो वो फजर के मतलब जो वजू करता है उसके साथ वो इशराक, चाश, नफल या मतलब तिलावत वो कर सकता है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं जवाब लेता हूँ अभी। सर, जो शरी माजूर हो तो वो एक ही वजू से वो नमाज, फजर, इशराक, चाश, तलावत वो सब कर सकते हैं। माजूरी नहीं बताई कैसी है। जो सर डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजें कि उसमें एक उज़र मिल जाता है कि आप एक वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं, एक वजू के साथ तो सेहतमंद भी नमाजें पढ़ सकता है। हाँ जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कई नमाजें एक ही वजू से पढ़ी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, अल्लाह के नबी पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया जैसा आज आपने किया। तो आपने फरमाया ठीक है, कोई हर्ज नहीं मेरी उम्मत के लिए कि एक वजू है, आपका वजू कायम है, तो आप इशराक पढ़ें, आप उसके साथ नवाफल पढ़ें, आप उसके साथ कुरान में तिलावत करें। आपका दिन छोटे आजकल, आपने जोर से पहले वजू किया है, जराबे वगैरह पहन के गर्म हो गए, जोर की नमाज पढ़ी, वो वजू बाकी असर भी पढ़ ली, अभी वो थोड़ी देर घंटे के बाद फिर मगरब हो गई, वजू कायम है तो मगरब भी पढ़ ले, कोई मसला नहीं है।
ٹھیک, اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی کوئی بیماری پرابلم ہے تو پھر تمہیں لولا جائے گا نا. ٹھیک ہے, تو جس کو کوئی عذر نہیں ہے, اس کا وضو قائم ہے, تو وہ اس وضو کے ساتھ جتنی نمازوں کے ٹائم آ جائے وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وضو جب کرنا ہے جب اس کا ٹوٹ جائے. اور اگر کوئی بیماری ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے پیچیدہ, تو پھر آپ ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں, میں ایک کہہ رہا ہوں نماز. کہ اگر آپ نے 2 نمازیں جمع کرنی, وہ بیمار آدمی ہے تو اس کا شرعی عذر ہے تو وہ 2 نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کوشچن پوچھا گیا, ہماری ایک جاننے والی ہیں, ان کی عمر 55 برس ہے, وہ بیوہ ہیں, انہوں نے شادی نہیں کرائی دوبارہ. ہمسایوں کا ایک لڑکا جو ان کی بھانجی کا بیٹا ہے, وہ ان کے ساتھ اسی گھر میں رات کو سوتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ بانجی کا بیٹا, پنجابی میں اس کو کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں. نانی. اچھا, ٹھیک, نانی کی بہن ہے نا. ٹھیک ہے. اس کی والدہ بچے کی نانی ہو گئی, اور وہ نانی کی بہن ہے, تو ہمارے پنجابی عرب میں اس کو بھی نانی ہی کہتے ہیں, رشتے میں نانی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کو خالہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, تمہارے لیے حرام ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں. اب یہ جو نا خالہ اس بچے کی نہیں, اس کی والدہ کی خالہ ہے. والدہ کی خالہ ہے تو یہ بچے کی بھی خالہ ہی شمار ہوگی. تو بچے کی خالہ اپنی ہو یا اس کی والدہ کی خالہ ہو یا اس کے والد کی خالہ ہو, وہ اس کے لیے محرم رشتہ دار ہے. تو اس لیے کوئی پردہ نہیں, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بچہ اس نانی کا نواسی کی طرح نواسا ہے, تو اس کے ساتھ رہ سکتا ہے, ان کے اندر پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیے دیتا ہوں. قاری محمد ندیم ربانی صاحب, قاری صاحب بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا پلان ہے؟ اچھا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی, تھینک یو جی, آپ جزاک اللہ, جزاک اللہ جی. لے جی, یہاں پہ ایک وقفہ ہے, اور جب ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے نئے سال نئے عزم اور کرنے کے کام کیا ہیں, ان پہ تفصیلاً بات ہوگی, لیکن ایک وقفے کے بعد.